وسطہ مل کے سنیاں دی زبان تے سنیاں والا درود و سلام الصلاۃ مل کے پڑھو اللہ کریم جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک رب العالمین کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم النبیین خاتم النبیین آخر النبیین خاتم المعصومین سید الاولین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال غریب نواز بندہ پرور سرکار دو جہاں اپنے مالک اپنے مولا اپنے محبوب کریم دی پاک اور طیب بارگاہ دے حضور درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل تکریم و تعظیم جملہ حاضرین و سامعین کرامی قدر احباب مہمانان زمقار ثناخنان شیر سخن شیر لسان عالی مقام صاحبزادہ صاحب بالشان نجم القرہ حضرت قبلہ قاری محمد جواد خضر آوان دامت برکاتہ العالیہ شمس اہل محبت عالی مرتبہ اخی موسم برادر عزیز ہر دل عزیز نقابت دی دنیا دا ایک خوبصورت اور بہت بڑا نام عالی مقام عزت مآب بھائی افتخار احمد رضوی حفظہ اللہ انتہائی قابل تکریم و تعظیم عاشق رسول جناب بھائی محمد اسلم صاحب اور آپ کے لخت جگر نور نظر حافظ محمد انس اسلم صاحب جنہ حفظ القرآن دی سعادت حاصل کی تھی میں انہوں نے دل دیا تھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا اپنی لاریب بے عیب کتاب یاد کرن دی سعادت عطا فرمائیے میں انہوں دے والد کریم نو انہوں دے سارے خاندان نو دوستان نو خصوصاً انہوں دے استاذی مکرم قبلہ قاری صاحب نو دل دی عطا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا اور دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ جس طرح انہوں نے حفظ دی سعادت عطا فرمائی اسی طرح با عمل عالم دین بنن دی توفیق عطا فرمائی جڑے تسی اللہ رسول واسطے آئے اور ذکر چاہے ہو او چیا خود رسول آمین چند گلنا کرنا چاہنا وقت زیادہ ہو چکے ہیں قاری صاحب قبلہ جس ٹیم حکم فرمایا ہے موسیٰ ٹیم حاضر ہو گیا ویسے نہ دے میں قرب اچھ بیٹھا سا رضوی صاحب نے بھی اپنی بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی اور قبلہ قاری صاحب نے آیات بشنات ارشاد فرمائیاں میرے تو بعد بھی یقیناً کوئی مہمان باقی نہیں وہ بھی اپنی حاضری پیش فرمان گے بیٹے اوے بھائی گلہ نکل مہربانی تو جو میرے رکھنا میرا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو محفل چ بیٹھ کے ہوں تو ساں کوئی وہ نہیں کیوں وہ بیٹے ہو اوے بچے ہو یا تو باہر چلے جاؤ یا تے اندر آ کے بیٹھو یا باہر نکل جاؤ یا اندر آ کے ایک منٹ لگاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ پوری تو جو میرے کرو پہلی حدیث پاک میں پڑھن لگا کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں میرے آقا میرے مولا میری سرکار نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاثا خصال جنو رب نے اولاد دیتی ہے میرا نوکر وہ اپنی اولاد نو 3 عادتاں ڈالو
جتنے لوگ علم دوستو اداکار تے فنکار نہیں سرکار دے وفادار دین دا جذبہ لے کے آئے ہو تے دین سننا ستے آئے ہو اس بیٹے نو بھی سلام پیش کریے جنہیں قرآن پاک پڑھے انہاں دے استاد صاحب دی بھی حوصلہ افزائی کریے جنہاں انہاں نو قرآن پڑھایا ہے تے اے جتنے تسی بھی آئے ہو اے منظر ویکھو تے دل وچ خواہش پیدا کرو میرے نبی نے فرمایا علی قرآن نال ہے تے قرآن علی نال ہے اے بجدیاں دستاراں دستیاں نہیں علی کنہ نال ہے تسی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو اس ٹائم کم از کم جتنی دیر میں شفقت فرمانا توجہ رکھنا میرا پیر علی قرآن نال ہے تے قرآن گونگا بندہ نہیں جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے تے اپنے ذکر تے اپنے حبیب دے ذکر آستے دیتی ہے علی قرآن نال تے قرآن ذرا بول کے دسو ذرا علی قرآن نال تے قرآن حافظ آبادی اتنی غیرت نال جواب دیو رضوی صاحب ساڑھے ہون اپنے گرائیوں ہی لگ رہے ٹھیک ہے اینا دی محبت دا سفر بھی ایسو ہی شروع ہویا مگر انہوں نے یقین کامل آئے کہ محلہ شریف پورا دے غیرت مند تے شریف لوگ مصطفیٰ دے بھی عاشق نے تے مرتضیٰ دے بھی عاشق ذرا شفقت فرمانا تے جاگ کے ذرا جواب دینا علی قرآن تے قرآن اے ذرا بولو جڑے عجبی ویندے پہ ہونا مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ میرا عادت اور مزاج ایسا نہیں کہ میں جناب نو اشارہ کرا میں دس رہے ہاں کہ علی قرآن تے قرآن علی نال فجرچ قرآن ظہرچ قرآن عصرچ قرآن مغربچ قرآن عشاءچ قرآن فرضچ قرآن واجبچ قرآن نفلچ قرآن نال قرآن نال علی تو تے کہنا ہے کہ نبی دا خیال آئے تے نماز نہیں ہوندی اے تے مرتضیٰ بھی نال مطلق قرات فرض ہے نا بولو نا مطلق قرات کی ہے تے مطلق قرات قرآن ہے تے جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے بولو نا جتھے قرآن ہے اتھے پتہ لگیا مشٹنڈے ہورنے ڈنگر ہورنے سوٹیاں لے ہورنے چبلاٹ تے نشئی ہورنے جتھے علی ہوئے گا اتھے دستار بھی ہوئے گی اتھے قرآن بھی ہوئے گی غیرت نال جواب دینا جنہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئے فجر بھی گواہ ظہر بھی گواہ عصر بھی گواہ مغرب عشاء اور تہجد نوافل اور صبح 7 بجے تو لے کے 11:30 بجے تک قرآن پاک دی قرات دی اور تلاوت دی ایک کلاس ظہر تو عصر تک قرآن پاک دی تلاوت دی کلاس مغرب تو عشاء تک قرآن پاک دی تلاوت دی کلاس اور پھر عشاء تو لے کے 10 بجے تک قرآن پاک دی تلاوت دی کلاس تسبیح قرآن او دے سینے چ سجدہ تے پھبدہ جدے نال نسبت مصطفیٰ بھئی مان کل قرآن نہیں ممکن انہوں 4 صورتیں یاد ہونا ممکن ہے وہ کھڑے ہو کے بڑے سونے لہجے بھی اپناندہ رہے پر قرآن دی روحانیت انہوں ملتی ہے جنہوں اہل بیت محمد دا دامن دیکھو نا جی میں قرآن پاک پڑھے ہیں کرسی تے بے کے سج کے اسٹیج دے ہوتے کسے قرآن پڑھے ہیں جنگل ہے کسے قرآن پڑھے ہیں منگل ہے کسے قرآن پڑھے ہیں بہت بڑے اسٹیج ہے کسے بہت بڑے اجتماع ہے کسے حرم ہے کسے کرم ہے کسے جگہ ہے اس علی دے نعرے تے لانے اس علی پاک دا نوکر ہوندہ دعوے دار تے ہیں تے اپنے پترانو کی دے لائے علی پاک دا پتر تے دھڑ کر بلاوے ہون جڑا غیرت اللہ ذرا بولے گا دھڑ کر بلاوے سر دمشق تے بازارے میرے پیر حسین نے جب پڑھے ہے تو پھر قرآن ہی پڑھے ہیں میں اگر صداق دی گل کراں تے مولا حسن بھی ہوتے جتھے قرآن مولا حسین بھی ہوتے جتھے قرآن امام باقر بھی ہوتے جتھے قرآن زین العابدین سرکار ہوتے جتھے قرآن حضرت امام جعفر صادق ہوتے جتھے قرآن حضرت امام علی رضا ہوتے جتھے قرآن حضرت امام موسیٰ کاظم ہوتے جتھے قرآن حضرت امام محمد تقی ہوتے جتھے قرآن امام محمد نقی ہوتے جتھے قرآن ارے کراچی کلفٹن کے ساحل کے کنارے پہ سمندر کے رخ ہونے والا امام حسن کا بیٹا عبداللہ شاہ غازی وہاں ہے جہاں قرآن ہے جتھے داتا صاحب اتھے قرآن جتھے میرے علی
اوتھے قرآن پتہ لگتا پیا سنیاں دا تعلق قرآن نال قرآن دا تعلق مرتضیٰ نال مرتضیٰ دا تعلق مصطفیٰ نال سنی ہوئے جڑا مصطفیٰ نو بھی منن والا ہے تے مرتضیٰ نو بھی تو ہی اپنے آقا مولا دا غلام ہے تو مولا کائنات دے نعرے لگانا ہے تو نعرے لانا ہے سینہ ساڑھا چوڑا ہوں مگر کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے تے جو انہوں نے اپنے بچیاں نو قرآن نال وابستہ کیتا ہے تے سانو بھی اپنے بچیاں نو قرآن نال وابستہ کرنا چاہیے ملک تے گڑی آوان اچھ بڑے ہونگے پر قاری خضر صاحب دا نام افتخار رضوی صاحب دی زبان تے کیوں ہے انہاں دیاں پہلیاں زیادہ نہیں انہاں کول گڈی وڈی ہے نہیں انہاں کول نسبت قرآن ہے جیڑا بھی قرآن نہ لگ جائے اللہ انہوں عزتاں عطا فرماتا ہے اللہ انہوں شانہ عطا فرماتا ہے پھر ذاتاں نہیں ویکھیاں جانیاں پھر جماعتاں نہیں ویکھیاں جانیاں جتھے بھی نسبت آ جائے عظمت ہوتے رفت ہوتے مقام ہوتے شان ہوتے اتھے بھی قرآن کا صدقہ عزت اللہ عطا فرمائے گا حشر دے میدان دے اندر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ دوہو احسنو من دو الشمس او کما قال فرما جدے پتر نے قرآن پڑھیا او دے باپ او دی مانو ایسا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن دے باپ نو حافظ قرآن دی مانو ایسا تاج پہنایا جائے گا میدان حشر دے اندر جدی روشنی سورج دی روشنی کے غالب آ جائے رضوی صاحب کے بلا قاری صاحب صاحبزادہ صاحب بھائی جان تو سارے آج تک یہ حدیث پاک سنی ہے کہ حفظ قرآن دے ماں تے باپ نو تاج پایا جائے گا پڑھیا پتر میں تے تاج ماں تے باپ نو اللہ کرے تو سی بولو تو انہوں سنیاں نو کدی بولن دا ٹائم لب جینا کدی ویلے دا کدی پرفیکٹ ٹائم تے تو سی بولو تے پھر نہ توڑا تیل مہنگا ہوئے نہ توڑا کیوں مہنگا ہوئے تُسی بول دی اگوں اس دن ہو جتن ہر شے مہنگی ہو جاندی پھر بے کے تبصرہ کر دیو پتہ نہیں ہن کی بنے گا کی ہن بولن دا ٹائم ہے نا کدی مصطفیٰ واسطے بولدا ہوندا تے رولدا نا پھر تو انج سجدہ جویں مصطفیٰ دے غلام سلام ذرا جاگنا جس بچے نے قرآن پڑھیا دی ماں تے باپ نو کی پہنایا جائے گا ذرا بولو اللہ تو انہوں سلامت رکھے کی پہنایا جائے گا اے تے بچے پڑھے آئے تے تاج ماں تے باپ ہون تو سی نہ بولے نا تو میں تکلیف ہوئے گی صرف تکلیف نہیں ہوئے گی ملکان دا پتر ہوئے شیخان دا پتر ہوئے اجرامہ دا پتر ہوئے رحمانیہ دا پتر ہوئے کسے بھی برادری دا بیٹا ہوئے اور قرآن حفظ کرے تے ماں تے باپ نو تاج پہنایا جائے گا اگر وہ باعمل ہوئے با کردار ہوئے عقیدہ دا سچا ہوئے عقیدہ دو نمبر نہ ہوئے عقیدہ او دا بھی سچا ہوئے او دے والدین دا بھی سچا ہوئے تاج قیامت علیہ دن والدین نو ملے گا جی دی روشنی سورج دی روشنی کے غالب آئے گی رک کے ٹھہر کے ادب نل نکتہ نہیں دین لگا پوائنٹ نہیں دین لگا ونڈ نہیں کڈن لگا ونڈ پان نہیں لگا حدیث دا مفہوم سمجھانا چاہنا غیرت دا پیغام لے کے آیا قرآن دا نوکر بن کے آیا تو انہوں جگانے آستے آیا میری قوم دیو بیٹے ہو قرآن پاک نال جڑ جاؤ میرے بھائیو میرے بچیو میرے دوستو میرے بزرگو جاگو پڑھیا پترے تے تاج ماں باپ اللہ دا واسطے جب ماں زندگی تے نبی دی ماں دا واسطے ذرا جاگی جب باپ زندگی تے نبی دی باپ دا واسطے ذرا جاگی پڑھیا پترے تے تاج باپ تیرے نو ماں تیری نو ہن ذرا انج جواب دینے جو شیر بول دے پڑھے تیرا پتر اسلم صاحب پڑھے تہاڈا بیٹا انس پھر عمل بھی کرے کردار بھی ہوئے تے تاج قیامت والے دن تانوں ملے گا تے جدے پتر دے سینے تے اترے جڑا بندہ اجے نہیں بولیا اللہ کرے وہ کدی نہ بولے اللہ دے کول بولن دی توفیق ہی کھول ہے جڑا مصطفیٰ دے ماں پیار سے نہیں بولیا تینوں کی پتہ میں کدھر نہ لے رہا میں اپنی سرکار دی ماں نہ لے رہا
میں اپنے سرکار دے بابا دا نام لے رہا اوے تیرا تے میرا پتر پڑے تے تاج ہے ہن سنی بن کے نہ پانچ صرف جملے بولنے نے میں جا کے جواب دیں انج غیرت نال جواب دیں تے جدے پتر دے ٹرن دا نام قرآن زلفاں دا نام قرآن جدا ہاتھ ٹوٹا ہے او دے نال گل نہیں جدا مصطفیٰ نال رشتہ مکیا ہے او دے نال گل نہیں جڑا نوکر مدینے والے دا او جاگو جدے پتر دے چلن دا نام قرآن جدے پتر دے بولن دا نام قرآن بیٹھن دا نام قرآن زلفاں دا نام قرآن اکھ دا نام قرآن دکھ دا نام قرآن جد اللہ والے ہاتھ دا نام قرآن سینہ نور دا نام قرآن قدمین دا نام قرآن عزت دا نام قرآن عظمت دا نام قرآن رفت دا نام قرآن علم دا نام قرآن جمال دا نام قرآن جلال دا نام قرآن جدے بدر جان دا نام قرآن احد جان دا نام قرآن مدینے جائے تے قرآن مدینے والا مکے جائے تے قرآن مکے والا مولوی مر جانے ہزاراں من مٹی پہ جانی ہے تیرے ماں پیو نو تاج پہنایا جائے گا پھر مدینے والے دی ماں دا کی مقام ہوئے گا اچھی نہیں جی آکھیا سبحان اللہ پھر زہرا پاک دی دادی دا کی مقام ہوئے گا کدی اس جملے تے تڑپ کے جواب دیندہ نا تے میرا سینہ ٹھر جانا سی پھر زہرا پاک دے دادے دا کی مقام ہونا ہے جے تیرا پتر پڑھے تے تاج تیرے والدین نو تے جنہ دے پتر دے سینے تے قرآن اترے اچھا جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہو جس عقیدے نال بھی کوئی تعلق رکھتا ہے ان مبارک ہو انڈیا دے کسے کنجر دے نام دے ہوتے اپنے پتر دے نام دا نام رکھ سکتے ہو کیوں کافر نے کی نے اچھی بول کے دسو کافر نے کسے کنجری انڈیا دی کوئی کنجری ہوئے بڑی مشہور ہوئے او دے نام تے اپنی تیدہ نام رکھ سکتے کیوں کافر نے ہون غیرت میں جواب دمی تے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے میں چار نہ لینے جو تو چینہ نہ بولیا تو پھر تیری شکایت میں حضرت سید سرمستی بارگاہ کر کے جاؤں گا میں پوچھنا چاہنا ماں بابیاں چ عبداللہ کوئی نہیں دیوبندیاں چ عبداللہ کوئی نہیں میں پوچھنا چاہنا شیعہ چ عبداللہ کوئی نہیں ساڑھے تے پھر عبداللہ ہے ہی ہے نا اوہ اچھی تے آکھو میں پوچھنا چاہنا ہے نا کافران لائے یا مسلمانان لائے تیرے پتر تیرے بابے دا نام عبداللہ ہوئے تے مسلمانان لائے مصطفیٰ دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے تے مسلمانان دے سرداران دے بابے دا نام سنی ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے جو بھی ہوئے کسے نہ کسے دی ماں دا نام آمینہ کسے دی پہن دا نام آمینہ کسے دی تی دا نام آمینہ کسے دی پھپی دا نام آمینہ اے نام دس دا نہیں جنتیاں لا نام بولو نا یار اے نام دس دا نہیں جنتیاں لا نام تائیں میں گلی نگر اے پیغام دے کے سنیاں نو کہہ رہے ہوں کیا مقدر تیرے سیدہ آمینہ کیا مقدر تیرے سیدہ آمینہ کیا مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے کیا مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار ہے کیا مقدر تیرے سیدہ آمینہ کوئی کہندی میں
قاری دی ماں، میں حافظ دی ماں، میں علامہ دی ماں، میں شیخ القرآن دی ماں، میں شیخ الحدیث دی ماں، میں فلاں نقیب دی ماں، میں فلاں نعت خواں دی ماں، میں فلاں خطیب دی ماں، فلاں اسکالر دی ماں، فلاں پیر دی ماں، کوئی آندھی میں ڈی سی او دی ماں، میں ڈی پی او دی ماں، میں وزیر دی ماں، میں مشیر دی ماں، میں وزیر اعظم دی ماں، میں صدر دی ماں، میں فیلڈ مارشل دی ماں، میں فلاں دی ماں، انہاں نوں سیڈ تے رہن دے کوئی آندھی میں پیر سیال لجپال دی ماں، میں مہر علی دی ماں، میں جماعت علی دی ماں، میں بابا جی فرید دی ماں، خواجہ غلام فرید دی ماں، میں غوث اعظم دی ماں، میں غریب نواز ہند الولی عطائے رسول خواجہ اجمیری دی ماں، میں غوث اعظم دی ماں، میں امام احمد بن حنبل دی ماں، میں امام ابو یوسف دی ماں، میں امام مالک دی ماں، میں امام ابو حنیفہ دی ماں، انہاں دا بھی بڑا مقام ہے، مگر کوئی بی بی بولی تے بول کے کہہ دی ہے میں ویسے کرنی دی ماں، میں ابو مسلم خولانی دی ماں، میں بلال دی ماں، میں سہیب دی ماں، میں ابو ذر دی ماں، میں انس دی ماں، میں ابو بکر دی ماں، انہاں نوں ایک اعزاز ہے، مگر اے تو دی اگے دی گل کرنا چاہنا کوئی ماں بولی تے بول کے کہہ دیے میں جناب عیسیٰ دی ماں، میں جناب موسیٰ دی ماں، میں داؤد دی ماں، میں دانیال دی ماں، میں عزیر دی ماں، میں نوح دی ماں، ادریس دی ماں، میں شیش دی ماں، کوئی ماں بولی میں انسانیت دی ماں، میرا نام حوا ہے پر انج کوئی نہیں بولیا جنہیں سرکار دی امی بولیاں فرما لوگو میں حاضر دی ماں، ناظر دی ماں، شاہد دی ماں، مبشر دی ماں، مختار دی ماں، نبیان دے سردار دی ماں، اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، آنکھوں ذرا واہ مدینے والے، تیری ماں دی عظمت نو سلام ہے، تیرے باپ دی عظمت نو سلام ہے۔ عزیزان گرامی میری سرکار نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 عادتاں پاؤ، میرے حضور کیڑی کیڑی؟ فرمایا اپنی اولاد نو سب تو پہلے اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، سنی بولے گا، اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، بولو اپنے نبی دی۔ دوسرا جملہ سننا اس حدیث پاک سے بڑی معروف حدیث پاک ہے، امام حیثمی نے انہوں نقل کیتا ہے، فرمایا میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ، تسی انہوں اچھی آکھنا ذرا سبحان اللہ۔ امام حسن پاک دی محبت بھی اہل بیت دی محبت ہے، سنی آکھو سبحان اللہ۔ امام حسین لجپال دی محبت بھی اہل بیت دی محبت ہے، ذرا اچھی آنکھ نہیں تے پھر سواد آئے گا۔ میرے پیر علی شیر خدا دی محبت بھی اہل بیت دی محبت ہے، اور اچھی آنکھیں تے لطف آ جائے گا۔ زمانے دے جنہیں رنج نے اسلام دا صدقہ ختم ہو جان گے، میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں شان آلیاں، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں شان آلیاں، مگر حضور فرماندے نے جنہیں دکھ تے غم اسلام دی وجہ تو میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عتیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرفعہ زاکیہ مزکیہ جناب سیدہ زہرا۔ آکھو سبحان اللہ۔ ایک باپ دے پتر سارے ہی ہوندے نے، باغ وچ پھل سارے ہی ہوندے نے، پر شان غلام دا بڑا ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔
رات سونی سجی ہوئے تارے سارے ہی ہوندے نے پر چنل ہوئے کے لوگ کی ہوندے نے سبحان اللہ نہ بولیں تے پھر کبھی بھی نہ بولیں اوے دن دے وچ جننے مرضی اپنے گلو پال لے پر سورج ہی تو چمکے لوگ آندے نے بھائی کیا بات ہے میں صدقے جاواں اہل بیت دے ہر فرد تو پر جتے علی چمک رہا ہو اللہ کرے تو سے بولے اندروں تے ٹڈوں مجبوری نل نہیں حضوری نل بولو اے مجبوری نل نہیں حضوری چہرے دسن چہرے دیاں سلوٹاں تین ہویاں تے مجبوری ہوئے گی چہرے تے مسکراہٹ ہوئی تے حضوری ہوئے گی تے انشاءاللہ حضوری ملے علی علی پھر علی مولا ایک بندہ میں نو آندہ ہے صاحب تسی مولا علی نو مان دے ہو میں کہ تیرا بیڑے ہی گرک ہو جائے آندہ کی ہویا میں کیا سی تو ماننے آندہ ہو دی وجہ میں کیا علی قرآن نل تے قرآن علی میں نو آندہ ہو دی وجہ میں کیا جنہیں ختم اسی پڑھنے آنا باقی پڑھ دینا دیو پڑھ دینا سبحان اللہ میں کہا شیعہ بھی انہیں کو نہیں پڑھ دے جو ترے ہی گئے میں تے گل دسی ہے تو انہوں صرف بھائی انہیں ختم ہو بھی نہیں پڑھ دے جنہیں اسی پڑھنے چلو بھی بڑے پڑھ دے ہوندے بچی یارویں اللہ تے نہیں ہونا پڑھ دے تے پھر 12ویں اللہ تے نہیں اسی تے سارے ہی پڑھی ہونے میں نے ایک بندہ اندھا ہے گل تھوڑی تھوڑی میں نے سمجھ رلی ہے میں نے نہ تھوڑا جا کو وال آیا ہے میں کیا کلان دا ختم ساڑا ویچ قرآن سنی بن کے بولو ذرا جڑے بندے کرائے دے آئے ہو او نہ بولو جڑے مصطفیٰ دے پیار دے آئے ہو اچھی بولو اے جڑے نکرج بیٹھے ہو میں تو ان بڑی دیر دا جھج کر رہے ہیں اینک والے چٹے کپڑے والے منڈے نو آکھو مہربانی فرمائے ساڑے تے شفقت کرے ساڑے تے رحم کرے اللہ رسول دی گل سنن آیا ہے یہ تو نصیب الحال تے شیخ گلزار صاحب دے ولیمے تے نہیں آیا اگر میرے ال ویکھو میں دین مصطفیٰ دی گل کرنا آیا اے بھی حضور تے دین واسطے آئے اے بھی حضور تے دین واسطے آئے تو جو میرے ال رکھو دین سنن آئے تے دین دی گلاں سنیا کرو علی قرآن علی مسجد وچ قرآن منبر تے قرآن علماء دے سینے چ قرآن داتا صاحب کل قرآن خواجہ صاحب کل قرآن سیدہ کل قرآن علماء کل قرآن قاریاں کل قرآن پاکستان چ قرآن حرم چ قرآن مسجد نبوی چ قرآن آسمان سے قرآن زمین تے قرآن سنیوں نو آندے نے جدا پیارا آ جائے پھر پڑھدا ہے قرآن جدا پیارا ٹر جائے پھر پڑھدا میں نے ایک بندہ کہنے لگا آندھا علی نو ماننے میں کیا ماننا آندھا چنڈا لائے میں کیا چنڈا سنجیدہ لوگ بیٹھے آندھا چنڈا لائے میں چنڈا نہیں لائے آندھا کی ہو میں کہا ڈنڈا ہے میرے کو چنڈا کوئی آندھا کلانی صاحب گل تھوڑی تھوڑی صحیح سمجھاؤ نا میں کہا تو علی نو مننے علی میں کہا پہلے کلمے دے اعراب ہوندے آندھا وہ کی ہوندے میں کہا دوجا کلمہ جتو شروع ہوندہ ہے وہ دا سیگا ہوندے وہ تو نہیں من پتا یہ رہے کیڑیاں گل میں کہا چل ساریاں گلنا رہنے ملا شریف پورا دے شریف تے غیرت مند لوگاں نو میرا پیغام ہے جس پتر نو ماں نے سینے نہ لگا کے نبی دی عزت دی لوری دیتی ہے اس بندے نہ میری کلام علی دے پتر نے 18 ہن میں اے اوانا دا پتر تے میں پھر اینو شکایت لا لاواں اور پھر میں کیوں لاواں ایسا اینو لا سکدا قاری خضر صاحب نے شکایت لاواں کہ بوا مار دیو ساری رات ہی میں کری آؤ تھوڑی شفقت فرماؤ ذرا میں نو آندھا تو علی دے پترہ نو مننے میں کہ ماننا آندھا تو کنیا نو مننے میں کہ 18 آندھا پھر اسی آپا رال دے نہیں میں کہ بالکل بھی نہیں آندھا تو بھی 18 نو مننا ہے میں بھی 18 نو مننا میں کہ پتر 18 ماننا ہے
میں کہا چل مولا حسن پاک نو سلام تے مولا حسین پاک نو سلام تے امام زین العابدین نو سلام امام باقر پاک نو سلام امام جعفر صادق پاک نو سلام امام موسیٰ کاظم پاک نو سلام تیرے مولوی نہیں لکھیا میرے امام احمد رضا لکھے ہیں جڑا دیوانہ تے پاگل ہوئے اصحاب کہف کے نام لکھ کے لوگوں کو دینے والوں گھر میں آگ نہیں لگتی میں کہتا ہوں جو اصحاب کہف کا نام گھر میں لکھے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی جو نبی کے بیٹوں کا نام لکھے اسے جہنم میں بھی آگ لگتی اندھا کلانی صاحب پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ رہی ہے میں کیا علی پاک دی ایک بیوی دا نام ہے حضرت ام البنین اس تو بعد میں آخری گل کر تو اسی شفقت فرمانا تو جو میرے رکھ اگر کوئی آلے تشہید دوست بیٹھا ہے تو میری گل غور نہ سن نہ میں گال کڑن دی عادت ہے نہ اویا کھن دی عادت ہے نہ تو گل دلائل نہ اے جڑیاں جھکتا مار مار کے ٹک ٹاکر آ کے تو انہوں نے نا میں عقیدہ دین لگا تو میں نقطہ دین لگا میں انہی دی گل نہیں کرن لگا میں ٹو دی پوائنٹ اور نصاب دی گل کرن لگا گل میں ایک کر رہا ہوں کہ علی قرآن نال تے قرآن علی نال اسی سارا قرآن بھی مننے ہیں تے علی بھی سارا مننے بولے نہیں تو سنی بولے نہیں آلیوں دو آلو ذرا ویکھو ذرا جنہوں تھوڑی تھوڑی بھی نندر آئی ہے انہوں تھوڑی جی اور لسی پیا ہو تھوڑی شفقت فرماؤ ذرا جاگو محفلے پا کے چاہے ہو ذرا جاگ کے آکو ہاتھ کھڑا کر کے میرے پیر دے نام تے آکو ذرا سبحان میں نو اندہ جی دسو میں کیا حضرت ام البنین اندہ جی سبحان اللہ کلانا میں کہا ٹھیک ہو گیا میں کیا حضرت ام البنین مولا علی دی بیوی حرم علی اندہ گل بالکل ٹھیک میں کیا رب نے علی پاک نو اس پاک بی بی چو پتر دیتے 4 میں انہوں یا کہ میں کیا بول ذرا اندہ آہو اور میں کیا 4 اندہ آہو میں کیا کو گل کرنی ہے میں کیا 1 2 3 5 آندھا نہیں وچو ایک رہ گیا تو میں کیا بول آندھا ہوئی میں کیا پتر دیتے ہیں میرے پیر علی 4 آندھا 4 ٹھیک ہو تو میں کیا چنڈا کنہ دے نام لائے اندھا سرکار غازی دے نام میں کہا میں تو 4 لانا ہے کیونکہ میں علی سارا ماننا ڈیزوی صاحب کی بلاف کنے ایک باپ تے 2 بیٹے ہوں تو میں تو دعا نہیں پیار کرا انہ دے پراچ انہ دے جنہیں پرانے باپ اس دے بیٹے کاری صاحب دے جڑے پرانے باپ چاہے وہ انہ دے پرانے میری واقفی صرف انہ نہ لی ہوئے مگر وہ پراتے انہ دے آنے میں کیا علی دائیو جڑا سارے انہوں مننا لے آندھا میں تے غازی سرکار دے نام دا جھنڈا لگایا ہے میں کیا غازی نے جھنڈا کربلا وچ چایا ہے آندھا بالکل چایا ہے میں کیا کنویں نمبر دے آپ ویسے سن رہے ہوتے ہیں غازی عباس سرکار نے جھنڈا چایا کنویں نمبر یہ میں نے بائی ریٹن جب بائی ریٹن نہیں وقا سکتا تو پھر میں وقاؤں گا غازی عباس سرکار تو پہلا کربلا وچ حسین دا جھنڈا کنے چاہیا جے کم جھنڈے تے مکنا ہے بھائی تو جو ہے میری طرف غازی عباس سرکار پر آنے 4 اچھی ذرا سارے بولو اللہ تعالیٰ تو انہوں 4 نکران تو ہر آفت تو محفوظ فرمائے گا اچھی بول کے ذرا کہنا غازی عباس پر آ کنے نے
ایک دا نام عباس، ایتھے آواز آئے میرے پیر غازی دا نام، ایتھے ہاتھ کھڑا کر کے آخو سبحان اللہ۔ ایک دا نام ہے عباس، دوجے دا نام ہے جعفر، تیجے دا نام ہے عبداللہ۔ میں کیا سارے مننا ہے؟ آندھا مننا، میں کیا پھر مننا ہی؟ چوتھے دا نام علی رکھیا ہے، ام البنین دے مشورے نل رکھیا ہے۔ علی دے پتر دا نام ہے عثمان، 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 عثمان سیدان نے اپنے پتر دا نام رکھیا ہے، حسین دے پیرا دا نام ہے، حسن دے ویر دا نام ہے۔ لوگو ایک سنی ہے جڑا عثمان بھی منن والا ہے، نبی آلہ قرآن بھی منن والا ہے۔ رہ گئی ابو بکر صدیق سبحان اللہ، جناب عمر سبحان اللہ، مولا مرتضی سبحان اللہ، امام حسن دی صلح سبحان اللہ، امام علی مقام دی شہادت سبحان اللہ، انہاں سارے سیدہ دی عظمت سبحان اللہ۔ میرا پیر عثمان غنی اے بھی سرا آل مروان کہہ کے بید بھی کرنا لو۔ عثمان غنی دی امہ دا نام ہے حضرت اروا دی امہ دا نام ہے ام حکیم پیدا، ام حکیم پیدا، نبی دی بھی پھپھی ہے، میرے پیر علی دی بھی پھپھی ہے۔ عثمان غنی ذوالنورین علی دا بھی بھانجا ہے، کملی والے دا بھی بھانجا۔ اسی ہاں جڑے سارے انمان میرے حضور نے فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، پھر میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ اسی اہل بیت چون چون کے بندے نہیں مندے، سارے انو مننے جڑے آج سید نے اسی انہوں نے بھی مننے ہیں، مگر ماننے انہوں ہاں جدا عقیدہ صدیق اکبر اللہ ہوئے، ماننے انہوں ہاں جدا عقیدہ داتا صاحب اللہ ہوئے، ماننے انہوں ہاں جدا عقیدہ مہر علی اللہ ہوئے، ماننے انہوں ہاں جدا عقیدہ حضرت محدث عبدالعلی اللہ ہے، ماننے انہوں ہاں جدا عقیدہ خواجہ خواجگاں فخر عرفاں پیر سیال لطفال خواجہ قمرالدین سیالوی اللہ ہے، محدث اعظم اللہ ہے۔ حافظ آباد چبے کے سنی بولو جدا عقیدہ کاری الطاف اللہ سیال۔ یہ دو وڈا اکثر منن کی ہویا سے تو انہوں میں مننی ہونے تو اڈی کیا بات، اللہ دی قسمیں تو نبی دے نا تے آکھے تو تیری جتی بھی چمناستے تیار پر نبی پاک دا ہوئے جڑا علی پاک دا تے علی پاک دا ہوئے جڑا نبی پاک دا ہیں تو جنہ سننا آخری جملے تو میں پہنچ چکے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اپنی میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میری اہل بیت دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تیسرا جملہ جدا میں کہنے لگا قاری صاحب جڑا تواڈے بیٹے محمد انس اسلم نے حفظ القرآن کی تھے، میرے حضور نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنے پتران ستھرا قرآن پڑھاؤ۔ یہ لفظ صرف تعلیم القرآن دے نہیں قراءۃ القرآن کے ہیں۔ فرمایا بیٹوں کو ایسے نہ پڑھانا کہ یعلمونا اور تعلمونا کی سمجھنا ہے، بیٹوں کو ایسا نہ پڑھانا کہ وہ بیٹے قرآن مجہول پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر تیرا بیٹا انگلش اچھی پڑھنا جانتا ہے، اگر تیرا بیٹا بیالوجی اچھی پڑھنا جانتا ہے، تیرا بیٹا میتھمیٹک کے اصول جانتا ہے، تیرا بیٹا FSC BSc ICOM BCom ڈاکٹریٹ سارے یہ فلسفے اور دنیاوی عصری علوم کو جانتا ہے، تو قرآن اس استاد سے پڑھانا جس میں نبی بھی نظر آئے، نبی کے یار بھی نظر آئے اور اہل بیت کا پیار سروں کا تاج بن کے او دے سینے وچ صرف قرآن دے لفظ رہ جان گے جڑا اہل بیت دا منکر ہو گئے، خواہ خارجی ہو گئے خواہ رافضی ہو گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں خارجی ہو گئے
خیر حافظی ہو تے عشق ہوئے نا امام شافعی والا تسی بولے نہیں نا جدوں دا ٹک ٹاکر آ گئے نا انہوں نے تے اصل دی تے نقل دی پہچان ہی ختم کر دی تھی اسی سمجھنا کہ شاید جگر دا نا تقریر ہے پھٹ بڑا آیا سی سواد بڑا آیا سی پتہ نہیں کوئی کتاب بھی یاد کرنا ملی نہیں آخری جملے ان غور نہ سمجھ فرمانا میرے پیر علی شیر خدا نے خطبہ دیتا صفین دے میدان صفین دے میدان خطبہ دیتا انہوں صفین بھی پڑھیا جاندہ ہے اور صفین بھی پڑھیا جاندہ ہے یعنی انہوں جمع بھی پڑھیا جاندہ ہے انہوں تسنیہ بھی پڑھیا جاندہ ہے ساڑھے بڑے خوبصورت چھوٹے بھائی محمد اعظم قادری صاحب آپ بھی تشریف لے آئے یقیناً میرے تو بعد آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمانے اور جناب دے قلوب و اذہان و گرمان تو جو میری طرف رکھنا اے میں جڑے آخری جملے پیش کر رہے ہیں جسے میں پہنچے ہیں بڑی محنت میں پہنچے میرے حضور نے فرمایا اپنی اولاد میں اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اہل بیت دی محبت سکھاؤ اپنی اولادانوں قرآن پڑھاؤ تے قرآن خارجیاں کو نہیں پڑھانا جڑے نبی دی نفرت پیدا کر میں دوبارہ جملہ کہنا قرآن ہو دے کو نہیں پڑھانا جڑا علی دی نفرت پیدا کر قرآن ہو دے کو پڑھانا ہے جدے کول بے کے سینے وچ نبی بھی نظر آئے سینے وچ علی بھی نظر آئے تے سینے وچ اللہ دا ولی بھی نظر آئے پھر دوبارہ آکھو ذرا سبحان اللہ سینے وچ نبی بھی نظر آئے سینے وچ علی بھی نظر آئے سینے وچ ولی بھی نظر آئے اے سینہ کسے کمینے دا نہیں اے سینہ صرف اہل سنت دا جدے وچ صحابہ بھی نظر آؤندے تے جدے وچ اہل بیت خطبہ ارشاد فرما رہے نے مولا علی جمعہ خطبہ تسی بھی سن دے ہو خطبہ دیگر دوست بھی سن دے نے مگر تو انہوں کوئی پتہ نہیں کہ خطبہ پڑھیا جا رہے ہیں کہ میں پڑھیا جا رہے ہیں ایک ہاشمی نوجوان نے مولا علی دا خطبہ سنے مولا علی سرکار دا خطبہ غونا سنے کوفے دی جامع مسجد میرے پیر علی آئے نوجوان کھڑا ہوا نوجوان نے کیا یا امیر المؤمنین سمیتک تکتبو یوم صفین اے میرے پیر علی پچھلا جمعہ جناب نے جنگ صفین دے اندر پڑھایا ہے میں جناب دا خطبہ سننا لوں میں جناب میں عشق کرنا لوں میں ہاشمی نوجوان ہوں جتے جتے جناب تقریر فرما دے ہو میں ایک ایک حرف غور نہ سماعت کرنا اے میرے پیر علی میں جناب دا خطبہ سنے ہیں خطبہ جمعہ دے اندر جناب نے ایک دعا منگی ہے حضور علی میں او پوچھنا چاہنا او دعا کیسی دعا ہے میرے پیر علی فرمانے دس میں کیڑی دعا منگی ہے غور نال سننا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین اے میرے پیر علی تسی خطبہ جمعہ دے اندر اے دعا منگیے اے میرے اللہ علی تے علی دے جان والے انو انج دا رنگ چاڑ دے انج سنوار دے جنہیں خلفائے راشدین انہاں نو سنوارے اے میرے پیر علی تسی حق دے امام ہو اسلام دی جانو جانی نال قرآن میں پوچھنا چاہنا میں پہلی مرتبہ خلفائے راشدین دا جملہ سنے ہوئے فقال منہم یا علی اے خلفائے راشدین کون نے میرے تے تیرے پیر حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب میرے پیر علی فرمانے بیٹا بیٹھ جاؤ میں تینوں دسنا ہوں فاغرو رقت عینا میرے پیر علی دیاں اکھائیں جو آنسو نکل آئے نے رخسار مبارک پر گئے نے داڑھی مبارک پر گئی ہے علی مولا روئے غلام اٹھ کے رس کر دائے اے میرے پیر علی بابا یاد آئے یا امی یاد آئی مدینہ شریف یاد آیا بھائی عقیل یاد آئے بھائی جعفر
جعفر یاد آئے حضور دی دتی لوری یاد آئی علی کیوں روئے وجہ تے دسو اپنی امی یاد آئی ہے اپنے ابا جی یاد آئے گے میرے پیر علی نے خطبہ جمعہ دے اندر جڑی دعا منگی ہے او دی وضاحت کوفے دے منبر دے یوتے پیر علی نے دیتی ہے اے میں کنز الامال تو پڑھ رہا ہوں امام ہندی نے نقل کی دی ہے 16 جلدہ دے اندر کتاب میرے کل جرمن موجود ہے جلد نمبر 5 تو اے حدیث 36,136 انٹرنیشنل نمبر میں جناب کی خدمت پیش کر رہا ہوں میرے پیر علی روئے کیوں مولا علی فرمانے رویا اس توما تو پوچھے آئے خلفائے راشدین کون نے پھر سن امام الہدا و شیخ الاسلام امام الہدا و شیخ الاسلام والمحتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ہما ابا بکر الصدیق و عمر بن الخطاب جنہ دے رنگ دی میں دعا منگی ہے او ہدایت امام نے اسلام دے شیخ نے جنہ دے صدقے اللہ دے اللہ دا رسول اللہ اپنے حبیب دے صدقے جنہ دے توسل رسول اللہ دے ظاہری وصال کو بعد ہدایت دیندہ ہے اس امام دا نام ابو بکر صدیق جناب عمر ابو بکر صدیق جناب عمر اے اللہ سنونا ورگا رنگ عطا فرما قرآن پاک ان لوگوں کے پاس پڑھیں جن کا رنگ علی نے مانگا تھا جن کے رنگ میں علی دعا مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا اپنا رنگ نہیں ہے وہ دے اپنے رنگ دیا تھے کیا بات وہ دے اپنے رنگ دیا تھے کیا بات مگر بتا یہ رہے ہیں حضرت مولا کائنات قرآن پڑھنا چاہتے ہو اگر اللہ کی جماعت میں آنا چاہتے ہو اگر علی کے گھروں میں آنا چاہتے ہو اگر علی کی جماعت میں آنا چاہتے ہو تو اس جماعت کا لیڈر بھی ابو بکر صدیق ہے جناب عمر بن خطاب ہے جناب عثمان بن عفان ہے اور یہ ہے اللہ کی جماعت ایمان اس طرح لاؤ جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ دے کر عزیزان گرامی میں اس سے آگے کلام کروں اس سے آگے بات کروں تو میرے لیے وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے بندے نو مائک تے آکے پرویز مشرف نہیں بن جانا چاہیے انہوں اپنے وقت دے وچ ہی رہ کے گل کرنی چاہیے کیونکہ دوسرے ساتھیاں دا بھی وقت ہوندا ہے میں قبلہ رضوی صاحب آپ کے لیے خصوصاً دعا گو میں نے بلکہ فون بھی کیا تھا آپ کے اسسٹنٹ نے شاید آپ کو بتایا نہیں اور باقاعدہ دعا بھی کروائی تھی آپ میرے حضور کے غلام ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہیں کتنے آپ کے لیے یہ بات ذرا آسان ہوگی میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں اے انگلیاں دے پورے گنیے یہ پورے ود جاندے نے بندے تھوڑ جاندے یقین مانے ہم بس تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنانے شہر اتنے نظر بناؤ کہ دیوار گر پڑے اتنے نظر بناؤ کہ دیوار گر پڑے صفحے میں ڈائری دے بلکہ میں یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا غور سے سننا ہے جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر جے تے شیر دا ذوق رکھ دیو تے ایویں نہ کر چھڑیا جے شیر دا قتل نہ کریا جے لنڈے دے شاعر دا شیر نہیں ابو الاختر عبد الحامد بدایونی کا شیر جاگنا جو میں کہنا چاہتا ہوں جھک کر سلام کرنے میں کیا حرج ہے مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ دشمن بڑھائے ہاتھ تم بھی بڑھاؤ ہاتھ
ہاں یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ نوجوانوں، آج کی اس محفل پاک میں یہ خطیب نہیں ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ ثنا خان ہے۔ جو ڈیوٹی میرے ذمہ تھی وہ مجھے دینی چاہیے، اپنی نشست کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت مظفر وارثی نے کہا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت مظفر وارثی نے کہا تھا، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی، 3 احادیث اس کے ضمن میں بیان کی، ان کی مختصر توضیح بیان کی۔ وہ توضیح اور تشریح بھی وہ بیان کی جو بزرگوں نے بیان کی ہوئی تھی۔ اور اپنی بات کے میں اختتام تک پہنچا، بتانا یہ چاہتا ہوں، تیرے بیٹے نے آج قرآن پڑھا ہے، ہم مبارک دینے آئے ہیں۔ رضوی صاحب مبارک دیں گے، قاری صاحب مبارک دیں گے۔ انس بیٹے بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب زمین نہیں بنی تھی، زمان نہیں بنا تھا، مکی نہیں بنے تھے، مکان نہیں بنا تھا، چنی چنا این آن اب کب جب نبی ولی غوث قطب ابدال نباتات حمدات بنات ارض و سما چمن سمک دمک ہوا پانی کچھ نہیں تھا۔ رب جانتا ہے کیا تھا، کیسا تھا، حیات کنڈیشن کیا تھی۔ اللہ نے فرشتوں کی جماعت میں قرآ طٰہٰ و یاسین، اللہ نے فرشتوں کی جماعت میں اپنی شان کے لائق سورۃ طٰہٰ اور یاسین پڑھی۔ جب اللہ نے پڑھی، فرشتوں نے سنی، تو فرشتے تڑپ کے بولے، طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، یا رب ان زبانوں کو مبارک جو یہ کلام پڑھیں گے۔ طوبیٰ لأجواف یحمل ھذا علیہا، مبارک ہے ان سینوں کو جو اسے سینے میں چھپائیں گے۔ طوبیٰ مبارک ہو ان چہروں کو جو اس کو دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ وہ قوم موسیٰ نہیں تھی، وہ قوم عیسیٰ نہیں تھی، وہ یہود نہیں تھے، وہ ہنود نہیں تھے۔ قرآن کو بند کر کے باریوں میں رکھنے والوں، وہ مصطفیٰ کی امت کی اترا ہے۔ یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ سرگودہ ہے۔ 86 جنوبی ہے، وہ تے سادہ جب بابا فوت ہو گیا، جنہوں اتو وے کے بھی قرآن پڑھنا نہیں ہوں۔ 10 ضلع اس بابے دی قبر دے ہوتے 2 سال پہلے گئے نے۔ 10 ضلع آج بھی سرگودے دے کسے بندے نے پوچھ لینا۔ 10 بندے، 10 پنڈ نہیں، 10 ضلع آلیوں دوالیوں جنہوں خبر ملی اس بابے دی قبر تے گئے۔ جا کے بابے دے کارالوں نے پوچھا، اس بابے دی قبر چو خوشبو کی ویندی ہوتی، ایک کی ہویا کی دی کوئی نیکی دسو۔ انہوں نے کہا سانو دی نیکی انہوں کی کوئی دا نہیں پتا، ایک گل دا پتا ہے، انہیں قرآن کو نہیں سی پڑھیا، مگر مدرسے جا کے بچیاں نال بہ کے قرآن کھول کے نا تے ورکے تھل کے آندہ سی، لینا دے ہوتے انگلی پھیر کے، یا اللہ میں نے انجھتے نہیں پڑھنا آیا، میں بڑھا ہو گیا، پر تو آوی سچا کیا ہے، تو آوی سچا کیا ہے، تو آوی سچا کیا ہے، تے جیڑا سچ تے انگلی رکھ دوے 10 ضلع ہو دی قبر دی خوشبو سنگا تے جدا پتر دستار بنن لگا۔ آئیں قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، آمین۔ وآخر دعوایا ان